قاسم رامے صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور کیونکہ آن لائن ہو گیا، ہر کام آن لائن ہو گیا، آن لائن اسٹڈی ہو گئی، آن لائن شاپنگ ہو گئی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں قاسم صاحب کہ ای کامرس کیا ہے، یہ آن لائن کاروبار کا طریقہ کار کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا ہے یہ. اچھا، اس میں ای کامرس پہلے تو اس کے حوالے سے کچھ بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. بالکل. ہماری کوئی بھی جو بائنگ اینڈ سیلنگ کی ٹرانزیکشن ہے آن لائن مینس اوور دی انٹرنیٹ، رائٹ. تو اوور دی انٹرنیٹ جو بھی ہماری کوئی بائنگ اینڈ سیلنگ کی، رائٹ، یہ بائنگ اینڈ سیلنگ پروڈکٹس کی بھی ہو سکتی ہے، یہ سروسز کی بھی ہو سکتی ہے، بالکل، یہ ورچوئل پروڈکٹس کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہماری سکسیسفل ٹرانزیکشنز جو ہماری اوور دی انٹرنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الیکٹرانک کامرس، رائٹ. تو ای اسٹینڈ فار دی الیکٹرانکس. اچھا، اب ای کامرس خاص طور پہ پوسٹ کووڈ ایرا کے اندر، رائٹ، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی آل اوور دی ورلڈ. یعنی کہ اس وقت اگر ہم بات کریں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ آلریڈی ای کامرس بہت زیادہ ٹرینڈنگ تھا، اور یہ لوگ اپنے سیل فون سے پہلے بھی تھا، آبویسلی کووڈ سے پہلے بھی تھا، کووڈ سے پہلے بھی تھا، اور کووڈ کے بعد تو یعنی پوسٹ کووڈ ایرا میں تو اس نے بہت زیادہ بوم لیا ہے. بالکل. یعنی کہ آپ ایسا دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یو ایس کی، یو کے کی، یورپ کی، کہ جو آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں کووڈ کے اندر. جو ای کامرس کمپنیز ہیں انہوں نے بیسٹ ایور پرفارم کیا بالکل، اور انہوں نے بیسٹ ایور گروتھ لیا ہوگا. تو ای کامرس اس وقت ہمارا ایک بہت اسٹیبلش ٹرینڈ بن چکا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسٹرکچرل آپ کہہ لیں کہ پروسیسز نہیں تھے ہمارے یہاں پہ. یعنی کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی پالیسیز نہیں تھیں. اسی طریقے سے جو ہمارے ادر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو بائر اینڈ سیلر دونوں کی پروٹیکشن کا خیال رکھتے ہوں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہمارے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہیں وہ ہمارے کو اتنے زیادہ میچور نہیں تھے. یعنی کہ آپ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو لیڈنگ ای کامرس سٹورز یا ای کامرس مارکیٹ پلیسز ہیں، ای کامرس سٹورز سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا برانڈ جس نے اپنے ایک اپنا سٹور بنایا ہوا ہے، چاہے وہ الیکٹرانکس کا برانڈ ہے یا گارمنٹس کا ہے. اسی طریقے سے مارکیٹ پلیس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ ڈفرینٹ سیلرز آ کے سیلز کرتے ہیں، جس کی ایگزامپل میں علی بابا، اور اگر ہم پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو دراز ڈاٹ پی کے ہے اور اس طرح کے. تو یہ جو ہمارا ای کامرس ہے پاکستان کا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہ بہت زیادہ گرو کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں میں ایک ڈر اور خوف ہے. جب ہم کچھ بھی منگا رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز بھیجی جائے گی، کوالٹی کیا ہوگی، کس طرح دکھایا کچھ جاتا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. تو یہ دونوں کے پاس ہے، سیلر بھی سوچ رہا ہوتا ہے، بائر بھی سوچ رہا ہوتا ہے، دونوں میں ایک ڈر اور خوف سا جو ہے چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے ملیں گے. اسی لیے نا کہتے ہیں، میں نے بھی یہ والی بات کی کہ ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی فرسٹ ایور ای کامرس پالیسی آئی ہے، یعنی کہ فرسٹ ایور ای کامرس پالیسی، مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم غاروں میں رہ رہے ہوں. مطلب ان ٹرمز آف ای کامرس اگر میں بات کروں تو دنیا کی ای کامرس اس وقت جس لیول تک پہنچ گئی ہے، ایون بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، یہ جو کنٹریز ہیں جو یعنی کہ ہم سے بہت پیچھے ہوا کرتے تھے، اس وقت بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، رائٹ. اور ہم ابھی ہماری ای کامرس کا حال یہ ہے ابھی یہاں پہ کہ ہم کیش آن ڈیلیوری کر رہے ہیں. یعنی کہ کیش آن ڈیلیوری کرنا ایسے ہے، ہاں جی دیکھیں، کیش آن ڈیلیوری ای کامرس میں کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ آج کل ایک بلیک اینڈ وائٹ بڑا سارا ٹیلی ویژن رکھ کے اس کو دیکھ رہے ہوں. یہ میں آڈینس کو سمجھانے کے لیے بیسیکلی میں نے ایگزامپل دیا ہے. تو اس وقت ہمارے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز، اس کی میچورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دو کہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ ان کا ایک پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے وہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بلکہ ابھی میں پریس کانفرنس ابھی چند دن پہلے میں نے جو اپنے فائنانس منسٹر ہے ان کی میں نے سنی، تو اس کے اندر وہ بھی ای کامرس کو اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر وہ بہت انٹرسٹ لے کے بات کر رہے تھے. کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر
جو ہمارا ای کامرس ہے وہ ود ان لاسٹ 2 ایئرس اس نے ڈبل سے زیادہ گروتھ کر لیا اس نے. اور اس میں ابھی ایسا ہے کہ یہ تو ہوگی نا ہماری ڈومیسٹک ای کامرس. ٹھیک ہے. اب بینگ دی فاؤنڈر آف امپاورز رائٹ کہ جو ایک ای کامرس ٹریننگ آرگنائزیشن ہے اور خاص طور پہ خواتین کی ای کامرس امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سارا ایسا پوٹینشیل ہے کہ جس میں ہم جو دنیا کی بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیسز ہیں, فار ایگزامپل ای بے ہے. ای بے کا آپ نے اتنا زیادہ شاید نام پاکستان میں نہیں سنا ہوگا. امیزون کا آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا. امیزون از ورلڈ نمبر 1 اینڈ ای بے از ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس. اچھا, امیزون کے بارے میں بات کرتے ہیں, آج کل بہت زیادہ سن رہے ہیں, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی بات کرتے ہیں. Amazon is world's number 1 e-commerce market place, right? اور اس وقت یہ تقریباً $400 billion کی GMV gross merchandise volume, یعنی کہ جو گوڈز جو یا سروسز جو اس کے اوپر سیل ہوتی ہیں اس کا والیوم $400 billion ورلڈ وائڈ تک پہنچنے والا ہے اس کا, رائٹ. تو اس وقت پاکستان کو اس نے الاؤ کر دیا کہ ہاں جی ابھی بہت عرصے بعد ہے, بالکل لوگ انتظار میں تھے. ایسے ہی ایسے اصل میں نا کہتے ہیں سوری ٹو سے, یعنی کہ ہماری جو پریویس جو ہمارے حکمران رہے ہیں ان کا کوئی شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یا ان کی پرائرٹیز میں شاید پہلی چیز نہیں تھی. لیکن ابھی ایسا ہے کہ جو امیزون کے پاکستان میں آ جانا سے جو امیزون کے آلریڈی جو سیلرز ہیں یو ایس, یو کے, یورپ وغیرہ کے اندر, ان کو سروسز پرووائڈ کر کے پاکستان کے بچے اور بچیاں, میں اس وقت یعنی کہ زیادہ ایج والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں بات کروں 21, 22, 23 سال 24 سال کے بچے بچیاں جو ہیں بہت اچھی ارننگز کر سکتے ہیں, بلکہ ابھی کر رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ ایک اور مارکیٹ پلیس کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ورلڈ نمبر 1 از امیزون تو ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ از ای بے, ebay.com, رائٹ. ای بے اور امیزون مور اور لیس مطلب ایک ہی سال میں فاؤنڈ ہوئی تھی, یعنی کہ فارم ہوئی تھی. اچھا, ابھی ایسا ہے کہ جو ای بے ہے, ای بے کا اس وقت GMV ہے گراس مرچنڈائز والیوم, یعنی کہ جو اس کے اوپر گڈز سیل ہوتی ہیں, دیٹ از $108 billion. اچھا, یہاں میں سوال کروں گی, جب ای بے کی بات کر رہے ہیں .com کی, کیا یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہاں جی, اس میں کہتے ہیں ایک ٹیکنیکلی اسپیکنگ ای بے از ان پاکستان, بہت عرصے سے ہے. ای بے کا یہ تھا کہ جب آپ نے ایز اے سیلر کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کی, اب اس کی پیمنٹ آپ نے ریسیو کرنی ہے اوبویسلی. جی بالکل. تو ابھی کوئی پاکستانی بینکنگ سسٹم کی وہ میچورٹی نہیں تھی کہ وہ ای بے کے ساتھ ایز اے پیمنٹ سسٹم اٹیچ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ای بے یوز کیا کرتا تھا پے پال, جو یہاں پاکستان میں سہولت نہیں. ہاں جی, اور پے پال جو ہے وہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ اویلیبل ہے, اکثر کنٹریز کے اندر ہے, پاکستان پے پال نہیں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ای بے از ان پاکستان, بٹ دی چیلنج از کہ پے پال چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. بٹ ابھی لیکن ای بے اس وقت بہت میسولی اپنے اندر ایک چینج لے کر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ای بے نے ابھی الاؤ کر دی ہے پینیئر کو. پینیئر از اے فن ٹیک کمپنی, فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنی جو آپ کی پیمنٹ پروسیسنگ کرتی ہے. تو پینیئر جو ہے وہ صرف ای بے کا پارٹنر ہو گیا, اور بہت امید ہے کل پرسوں اگلے ہفتے نیکسٹ منتھ نیو اکاؤنٹس کے لیے ای بے الاؤ کر دے کہ آپ پینیئر کو اٹیچ کر لیں. جو اولڈ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں اس کے لیے ای بے نے الاؤ کر دیا. اس وقت جو پاکستانی ایکسپورٹرز ہیں اور جو پاکستانی سیلرز ہیں انہوں نے اس وقت اپنے اکاؤنٹس کو پینیئر کے ساتھ اٹیچ کر کے اور پاکستان میں پیمنٹس ریسیو کرنی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں ای بے جو ہے پاکستان میں کس طرح کام کر رہی ہے اور کیا سیلر لسٹ میں پاکستان اس میں شامل ہے یا نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. قاسم رامے سے کچھ مشورے لیتے ہیں. ای کامرس کی بات ہو رہی ہے, نئے آنے والے جو ہیں, نئے لوگ جو ہیں, نئے بچے جو ہیں, نئے یوتھ جو ہے جو ای کامرس پہ کام کرنا چاہتی ہے, تو کون سا ورک پلیس جو ہے ان کے لیے بہتر ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں ایک جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمیں نیشنل لیول پہ پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت جو بچوں کے پیرنٹس ہیں, جو ان کے بڑے ہیں,
اسی طریقے سے جو ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، سب کو نا ای کامرس کی امپورٹنس کو اب انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بالکل. دس از دی اونلی انڈسٹری اور سیکٹر ان پاکستان کے جس نے مور دین ڈبل گروتھ لی ہے اونلی ان 2 years. رائٹ. اس کے اندر پاکستان کے جو اپنے سٹورز ہیں، پاکستان کی جو اپنی مارکیٹ پلیسز ہیں وہ بھی، اور اس وقت جو پاکستانی یوتھ جو انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز کو سروسز دے رہی ہے اس نے بھی. اچھا، ابھی ایون ہمارے اپنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو گھر بیٹھے ہوئے، ایسی بچیاں ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے 100,000 روپیز سے زیادہ ارن کر رہے ہیں. فلیکسیبل آورز آف ورکنگ، اسکیلیبل کام. اسکیلیبل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا اس کے لیے کیا کوئی خاص ڈگری ہونا ضروری ہے؟ بالکل، میں نے پوچھا تھا وقفے میں. بالکل. اور اس میں کیا عمر کیا ہونی چاہیے یہ بھی بات ہے. ایج کا کیا آپ کو اگر وہ چند چیزیں جو آپ نے اگر اف آئی ٹاک اباؤٹ ای بے اسپیسیفکلی، اگر آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھ لی ہے کہ آپ ای بے کے اوپر کون سی پروڈکٹس اچھی سیل ہوتی ہیں، اگر آپ کو صرف اس کی ہنٹنگ کرنا آ گئی تو یہ آپ کے پورا کریئر ہے آپ کا یہ. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ کو لسٹنگ کرنی آ گئی، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو آپ نے پیج پہ کیسے شو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کون سے ورڈز لکھ کے پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ راز پتہ لگ جائیں کہ لوگ سرچ بار میں آ کے کون سی پروڈکٹ لکھتے ہیں اور سامنے آپ کی وہ پروڈکٹ کیسے شو ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ کی سیلز بڑھ گئی ہیں. رائٹ. اب ہمارے پاس ایسے کیسز بھی ہیں کہ 8th گریڈ 8ویں کلاس کا بچہ سر، آپ بھی ایجوکیشن سیکٹر سے آپ، یعنی کہ 8ویں کلاس کا بچہ ماسٹر سے ارننگ کر رہا ہے ای کامرس کے تھرو. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ ہاں جی، اس میں ایسا جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات، جیسے بھی آپ سے میں نے کہا کہ پیراڈائم شفٹ از ویری امپورٹنٹ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ تھاٹس بیکم تھنگس. جیسا آپ سوچتے ہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کو نا ہمیں تھوڑا نیشنل لیول پہ لے کے آنا ہے. ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس چیزوں کو سوچنا ہے، کیونکہ جب تک آپ آؤٹ آف دی باکس سوچیں گے نہیں، آپ آؤٹ آف دی باکس اچیو نہیں کر سکتے آپ نا. یعنی کہ اب اگر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ یار ہم سب کو چاند پہ پہنچنا ہے، تو پہلے تو سوچ آئی تھی نا، باقی ایکشنز تو اس کے بعد ہوئے تھے. بالکل. اچھا، اب ایک تو یہ کہنا کہ پاکستانیوں کو ان اے ریئل سینس بڑی سوچنا شروع کرنا ہے. اچھا، جب بڑی سوچنا شروع کرنا ہے تو پھر بڑے سٹیپس بھی لینے شروع کرنا ہے. رائٹ. اچھا، اب اس میں ایسا ہے کہ جتنی یہ زیادہ اسکل لیتے چلے جائیں گے اس کے اوپر، اور جتنا زیادہ اس سسٹم کو یہ گرپ کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی زیادہ اچھی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ایک چیلنج ہے ہمارے یہاں پہ کہ خاص طور پہ ای کامرس ورلڈ کے اندر آپ کو بہت ایتھیکلی کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو ٹھیک ہے. آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، آپ کو وہ کمٹمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ سے جب کوئی گورا کلائنٹ سروسز لے رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی پاکستانی بچے سے یا بچی سے سروسز لے رہا ہوتا ہے. اب یا تو آپ پاکستان برانڈ کو اسٹیبلش کریں گے، ٹھیک ہے، یا آپ اسے ڈسٹرائے کریں گے. آپ اسے تو جتنا ایتھیکلی آپ اس چیز کے اوپر کام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے چانسز، یعنی کہ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی اور سچ پہ مبنی کام کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. بہت کچھ رہ گیا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے، بہت کچھ جاننا چاہیں گے. قاسم رامے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسر عباس کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو آج کیا کہنا چاہیں گے کیسر صاحب؟ بس اسٹوڈنٹس کو میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اندر اگر وہ 2 کوالٹیز پیدا کر لیں تو وہ پوری لائف میں سکسیسفل رہیں گے. نمبر 1 اپنے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ سینس آف کمپٹیشن. واہ جی واہ، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ منڈے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.